اس ویڈیو کے اندر کارپوریشن والوں کی حرام خوری چیک کریں آپ لوگ. آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ کارپوریشن کا ٹرک آتا ہے اور دکان کے باہر سے وہ چپس کا جو پورا جال ہے وہ اٹھا کر چپس سمیت ٹرک کے اندر جا کر پھینک دیتے ہیں. حالانکہ ان کو اجازت ہے صرف سامان اٹھانے کی. جو روڈ پر لگاؤ، جو دکان سے لگ بھگ کوئی 5 فٹ باہر سامان پڑا ہو، کاؤنٹر پڑا ہو، وہ ان کو اٹھانے کی اجازت ہے. اب یہ لوگ دکانوں کے اندر گھسنا شروع ہو گئے ہیں. اب آہستہ آہستہ انہوں نے دکانوں کے اندر گھسنا شروع کر دیا ہے. گولیاں ٹافیاں بیچ رہا ہے، حالانکہ ان میں اتنی پروفٹ بھی نہیں ہوتی. وہ بیچارہ ایک چپس بیچے گا، دن میں 10 چپس بیچے گا، ان 10 چپس میں صرف 10 روپے وہ کمائے گا. لیکن آپ لوگ ان کی حرام خوری کا اندازہ لگائیں، چیک کریں کہ پورا جال جو ہوتا ہے وہ چپس کا بھرا ہوا وہ اٹھا کر ٹرک کے اندر دے مارتے ہیں. عصر کے چائے کے ٹائم ہم کھول کر چپس افسر کے آگے رکھیں گے. افسر جو ہے بڑے مزے کے ساتھ وہ چپس کھائیں گے. ہیں ان کو یہ سب پتہ ہے، معلوم ہے ان کو. یعنی کہ ان کا جو کام ہے یہ چوروں ڈکیتوں والا کام بن چکا ہے. جیسے ڈکیت آتی ہے نا ڈکیتی کرنے کے لیے، جو ہاتھ میں لگتا ہے اٹھا کر لے گئے ہیں. نہ کوئی ریسیونگ دینی، نہ پرچی بنا کر دینی ہے کہ بھائی ہم نے آپ کا یہ سامان اٹھا لیا ہے اور یہ اس کی ریسیونگ ہے، یہ لے لو. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 1 فٹ باہر اگر اس نے کاؤنٹر رکھا ہے یا 1 فٹ باہر اگر اس نے کرسی بھی رکھ دی ہے تو یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، اٹھا کر لے جائیں گے. اس ویڈیو کے اندر کارپوریشن والوں کی حرام خوری چیک کریں آپ لوگ. آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ کارپوریشن کا ٹرک آتا ہے اور دکان کے باہر سے وہ چپس کا جو پورا جال ہے وہ اٹھا کر چپس سمیت ٹرک کے اندر جا کر پھینک دیتے ہیں. آپ ان کی حرام خوری کا اندازہ لگائیں، چیک کریں آپ. حالانکہ ان کو اجازت ہے صرف سامان اٹھانے کی. جو روڈ پر لگاؤ، جو دکان سے لگ بھگ کوئی 5 فٹ باہر سامان پڑا ہو، کاؤنٹر پڑا ہو، وہ ان کو اٹھانے کی اجازت ہے. اب یہ لوگ دکانوں کے اندر گھسنا شروع ہو گئے ہیں. اب آہستہ آہستہ انہوں نے دکانوں کے اندر گھسنا شروع کر دیا ہے. دکانوں کے اندر سے جو ہے چیزیں اٹھانا انہوں نے شروع کر دیا ہے. آپ ان کی حرام خوری کا اندازہ لگائیں، چیک کریں آپ لوگ کہ کس طرح سے وہ غریب دکاندار جو محنت کر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، مزدوری کر رہا ہے، بسکٹ بیچ رہا ہے، چپس بیچ رہا ہے، گولیاں ٹافیاں بیچ رہا ہے، حالانکہ ان میں اتنی پروفٹ بھی نہیں ہوتی. وہ بیچارہ ایک چپس بیچے گا، دن میں 10 چپس بیچے گا، ان 10 چپس میں صرف 10 روپے وہ کمائے گا. لیکن آپ لوگ ان کی حرام خوری کا اندازہ لگائیں، چیک کریں کہ پورا جال جو ہوتا ہے وہ چپس کا بھرا ہوا وہ اٹھا کر ٹرک کے اندر دے مارتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جو ہم نے چپس اٹھائی ہیں یہ ہم نے افسروں کو بھی جا کے کھلانی ہے دفتر کے اندر. افسر بڑے خوش ہوں گے. ہیں عصر کے چائے کے ٹائم ہم کھول کر چپس افسر کے آگے رکھیں گے. افسر جو ہے بڑے مزے کے ساتھ وہ چپس کھائیں گے. ہیں ان کو یہ سب پتہ ہے، معلوم ہے ان کو. اور کچھ جو چپس ہے وہ ہم اپنے بچوں کے لیے لے جائیں گے. آپ ان کی حرام خوری کا اندازہ لگائیں، چیک کریں. خیر ناظرین، یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور یہ سب کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بیچارہ غریب دکاندار جو محنت مزدوری کر رہا تھا اپنے بچوں کے لیے، رزق حلال کما رہا تھا، اور یعنی کہ ایک چپس میں 1 روپیہ بچتا ہوگا اس کو، 1 روپیہ. اور اس کا بیچارے کا جو ہے دکان سے پورے چپس کا جو باکس ہے، جو جال ہے بھرا ہوا چپس کا، وہ اٹھاتے ہیں اور ٹرک کے اندر دے مارتے ہیں. لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ بیچارہ صرف ان کا منہ دیکھتا رہ گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ جو کارپوریشن ہے یہ تجاوزات ختم کر رہی ہے یا لوگوں کو لوٹ رہی ہے. یعنی کہ ان کا جو کام ہے یہ چوروں ڈکیتوں والا کام بن چکا ہے. جیسے ڈکیت آتی ہے نا ڈکیتی کرنے کے لیے، جو ہاتھ میں لگتا ہے اٹھا کر لے گئے ہیں. نہ کوئی ریسیونگ دینی، نہ پرچی بنا کر دینی ہے کہ بھائی ہم نے آپ کا یہ سامان اٹھا لیا ہے اور یہ اس کی ریسیونگ ہے، یہ لے لو. اگر بعد میں وہ بیچارہ دکاندار غریب جائے اپنا سامان لینے کے لیے، اس کو پتہ ہو کہ یار اتنا سامان انہوں نے اٹھایا ہے، کوئی ریسیونگ نہیں ہے، جو ان کا دل کرتا ہے یہ اٹھاتے ہیں. دکانوں کے اندر بھی گھس جاتے ہیں یہ لوگ.
اب سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے افسران بالا اس طرح کی ویڈیو دیکھ کر خاموش کیوں ہیں. ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا, ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا, ان کو کیوں نہیں لگام ڈالی جا رہی کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو. یہ پنجاب میں ہو رہا ہے, غریب کے ساتھ, ایک عام آدمی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ زیادتی نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے, مریم صاحبہ ایک مرتبہ آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا اور اندازہ لگائیں کہ وہ غریب شخص جو اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے, دکان کے اندر چپس, گولی, ٹافی, بسکٹ بیچ رہا ہے, اور ایک چپس میں, ایک بسکٹ میں 1 روپیہ ان کو بچتا ہے. اب 1 روپیہ بھی بہت زیادہ میں بتا رہا ہوں, لیکن جب اس غریب کا پورا باکس اٹھا لیا جائے گا, پورا وہ چپس کا جو جال ہوتا ہے جو چپس سے بھرا ہوا, وہ اٹھا کر لے جائیں گے, تو وہ تو بیچارہ مر جائے گا کہ یار میرے 5-6 دن کی مزدوری چلی گئی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کو. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ان کو روکے حرام کھانے سے, جو حرام انہوں نے کھانا شروع کیا ہے. تو خیر یہ کب تک چلے گا؟ اللہ کی لاٹھی بیوہ ہے, اور یہ انشاءاللہ ایک دن پکڑ ضرور ہوگی. اگر اس جان میں نہیں تو اس جان میں پوچھا جائے گا, اور یہ لازمی پوچھا جائے گا. اگر افسران بالا بھی یہ سب دیکھ کر خاموش ہے تو ان سے بھی پوچھا جائے گا, کیونکہ ان کی حکمرانی ہے. ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی اس غریب کا مال اٹھاتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا ترس نہیں آیا؟ وہ بیچارہ نہ تو چرس بیچ رہا ہے, نہ منشیات بیچ رہا ہے, نہ وہ چوری کرتا ہے, نہ وہ ڈاکے ڈال رہا ہے. وہ محنت کر رہا ہے نا, مزدوری کر رہا ہے, اور ایک جگہ پر دکان لی ہے اس نے. اب دکان سے باہر, یعنی کہ آپ اندازہ لگائے کہ 1 فٹ باہر اگر اس نے کاؤنٹر رکھا ہے, یا 1 فٹ باہر اگر اس نے کرسی بھی رکھ دی ہے, تو یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں, اٹھا کر لے جائیں گے. اتنا تو وہ ہم نے باہر ممالک ہم نے دیکھے ہیں, وہاں پر بھی اس طرح کی چیزیں, ایکٹیویٹی موجود ہوتی ہیں. وہ بھی ایک دکان کے باہر 1 فٹ ہو یا 2 فٹ ہو, ان کو جگہ سپیس ملتی ہے. لیکن خیر یہاں پر جو ہے اب دوسرا ہی نظام شروع ہو گیا ہے, لیکن اللہ ہی حافظ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جی. اس ویڈیو کو شیئر کریں ناظرین, اور اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.